وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث شریف میں ہے شیطان کا عورت کو تکنا۔ ایک حدیث میں جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو طاق لیتا ہے، شیطان اس کو طاق لیتا ہے، یعنی شیطان نامحرم عورتوں کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ وہ نامحرم مردوں کو دیکھیں، اور نامحرم مردوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ وہ نامحرم عورتوں کو دیکھیں۔ اس طرح وہ مردوں اور عورتوں کو بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ جو عورت بر صبر کر باہر نکلتی ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ نامحرم مرد ہمیں دیکھیں۔ نامحرم مردوں کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے تو ایسی عورت کو دیکھیں، لہذا وہ عورت دونوں کے لیے گناہ کا ذریعہ بنتی ہے، بد نگاہی اور بد نظری کا ذریعہ بنتی ہے، اور بد نگاہی آنکھوں کا زنا ہے، بد نگاہی آنکھوں کا زنا ہے۔ جتنے مرد بھی اس عورت کو دیکھ کر بد نگاہی کے اندر مبتلا ہوں گے ان سب کے گناہوں کے برابر اس عورت کو گناہ ہوگا، کیونکہ وہ عورت ان مردوں کے گناہ مبتلا ہونے کا ذریعہ بنی ہے اور خود چونکہ بے پردہ نکلی ہے، اس لیے اس بات کا گناہ اس کو الگ ہوگا۔ یہ بات دوبارہ پھر سن لیں، اس عورت کو گناہ ہوگا کیونکہ وہ عورت ان مردوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بنی ہے، خود چونکہ بے پردہ نکلی ہے، اس لیے اس بات کا گناہ اس کو الگ ہوگا۔ نابینا سے پردے کا حکم۔ ایک حدیث میں جو مشہور معروف ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت رضی اللہ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ اتنے میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لے آئے۔ جب وہ صحابی گھر کے اندر داخل ہوئے تو ان دونوں امہات مومنین نے ان سے پردہ نہیں کیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دونوں ان سے پردہ کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو نابینا ہے، یعنی جب یہ نابینا ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں تو ان سے کیا پردہ کرنا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نابینا ہیں، مگر کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ لہذا ان سے پردہ کرو۔ ہمیں پردے کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ اس واقعے اندر ذرا غور کریں کہ ایک طرف تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور دوسری طرف ام المؤمنین ہیں جو ان کی بھی ماں ہیں، دوسری طرف امہات مومنین ہیں جو ان کی بھی مائیں ہیں اور ہماری بھی مائیں ہیں، جن کے دلوں میں دور تک کسی برائی کا خیال بھی نہیں گزر سکتا۔ دونوں طرف پاک ہستیاں ہیں، لیکن سب کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرایا۔ در حقیقت اس واقعے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دے دی کہ نامحرم سے پردہ کرنا ہی چاہیے، اور جب امت مومنین کو صحابہ کرام سے پردہ کرنے کا حکم دیا تو ہم اور آپ کیا ان سے بھی زیادہ پاک دامن ہیں؟
کیا ہم پردے کا حکم پر عمل نہ کریں؟ معلوم ہے کہ ہمیں ان سے بھی زیادہ پردے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ لہذا خواتین کو تمام نامحرم مردوں سے پردہ کرنے کی ضرورت ہے، چنانچہ وہ نابینا ہوں اور شرعی پردہ کا بہت ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ بے پردگی شمار گناہ ہیں، بے پردگی کے بے شمار گناہ کا ذریعہ ہے۔ بے پردگی ایسا گناہ ہے کہ یہ لاتعداد گناہوں کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ لاتعداد گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ چنانچہ جتنے جنسی گناہ ہیں ان سب کی بنیاد عورت کی بے پردگی، مرد کی بد نگاہی اور بد نظری ہے، اور یہی گناہ آگے بڑھ کر مردوں اور عورتوں کو بے شمار گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، جس سے ان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھیں اور بلا ضرورت اس کی باتیں نہ کریں، بلا ضرورت اسے باتیں نہ کریں۔ گھر کے نوکر اور ڈرائیور سے پردہ کریں۔ بعض گھروں میں نامحرم مرد نوکر اور ملازم ہوتے ہیں، ان میں سے بعض ملازم گھر کے باہر کے کام انجام دیتے ہیں، بعض ملازم گھر کے اندرونی کاموں کو انجام دینے کے لیے رکھے جاتے ہیں، جیسے گھر کی صفائی کرنا، کھانا پکانا، گھر کے دوسرے امور کا انتظام کرنا وغیرہ۔ جن مردوں کو ملازم رکھا گیا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر کے کاموں کے لیے مقرر ہوں یا باہر کے کاموں کے لیے مقرر ہوں، چاہے وہ بڑی عمر کے ہوں یا درمیانی عمر کے ہوں، جو ہوں جوان ہوں یا نوجوان، گھر کے خواتین کے لیے یہ سب نامحرم ہیں، اور گھر کے خواتین کا ان سب کے سامنے بے پردہ آنا درست نہیں ہے، سراسر گناہ کی بات ہے۔ اس لیے ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے، اور ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جو شخص نامحرم ہے وہ نامحرم چاہیے وہ محروم ملازم ہو، کھانا پکانے والا ہو یا گھر کی صفائی کرنے والا ہو، یا چاہے ڈرائیور ہو یا باہر کے کام کرنے والا ہو، گھر میں ملازم کے مسلسل رہنے یا بار بار آنے جانے یا کام کاج کرنے کی وجہ سے نامحرم نہیں بن جاتا، نامحرم محرم نہیں بن جاتا۔ جس طرح دوسرے نامحرم مردوں سے پردہ کرنے کا حکم ہے، اس طرح ان ملازموں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے، اور خواتین کے لیے ان کے سامنے بے پردہ آنا درست نہیں۔ باقی انشاءاللہ زندگی تو آئندہ کیا جائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے